نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت حضرات، باب العلم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر 13 رجب کو اشرف المساجد امروہہ میں ایک اسلامی کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شرکت کرنے والے بچوں کو آج یہاں انعامات سے نوازا جائے گا۔ جلد ہی ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں محمد سامر سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آئیے۔ کیا نام؟ محمد سامر۔ آپ حضرات السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بعد فرحہ بطول۔ فرحہ بطول، آئیے فرحہ بطول، آپ لوگ نعرہ صلوات پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دیتے رہو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی مریم۔ ان کے بعد مریم، آئیے مریم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم. سبحان اللہ. ان کے بعد محمد یاسر آئیے. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العلی العظیم. شاباش. بطول بانو آئیے. بطول بانو. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیاً مظہر العجائب تجدعون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی ادرکنی. صدق اللہ العلی العظیم. شاباش. ان کے بعد رباب فاطمہ تشریف لائیں. علی جناب مولانا افروز مجتبیٰ صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مسند پر تشریف لے آئیں. باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رباب فاطمہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. سبحان اللہ. ان کے بعد عائرہ بطول. آئیے جلدی آئیے. عائرہ بطول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. اللہم کل ولیکل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً قائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. شاباش. بہت پڑھو گے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ
جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ. واہ واہ، شاباش شاباش. اور کچھ پڑھو گے؟ بس ٹھیک، شاباش. ارسلان علی، ارسلان علی ہیں؟ آئیے جلدی آئیے. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. قل اللہ احد ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دیتے رہو. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. شاباش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طٰہٰ حسن، طٰہٰ حسن آئیے. طٰہٰ حسن، شاباش بھائی، بہت چھوٹے سے ہیں طٰہٰ. شاباش شاباش. پڑھیے. السلام علیکم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلینا آئنا حتی تسنوا ارضک طوعا فتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. شاباش شاباش. ان کے بعد کیان عباس آئیے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ایسا راستہ چاہیے جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ایسا راستہ نہیں چاہیے جس پہ تو نے اپنا عذاب نازل کیا ہو. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. میسم حسن، میسم آئیے. میسم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دیتے رہو. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. شاباش. محمد و آل محمد. حضور حسن،
حضور حسن. آئیے حضور حسن. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. شاباش. ان کے بعد مہرین زہرا. مہرین زہرا آئیے جلدی آئیے. مہرین زہرا. سب کو السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے علی مزر عجائب تجد ایمن لقف فی النوائب کل ہم وغم سے انجلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمدی بے ولایت کا یا علی ادرکنی. شاباش شاباش. عیشا. عیشا آئیے. عیشا. سب کو السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. سب کو السلام علیکم. ان کے بعد خوشبو. خوشبو آ رہی ہیں. خوشبو آئیے جلدی آئیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. السلام علیکم. سکینہ نقوی. سکینہ نقوی آئیے. السلام علیکم. بسم اللہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. محمد وآل محمد. رضا علی. رضا علی آئیے. رضا علی. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے
ولي مسد العجائب تجده عن اللقاف النائب كلهم من بغم سايا جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي. سبحان اللہ. ان کے بعد بطول. آئیے بطول. شاباش بطول آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. شاباش شاباش صحیح بات. علی حسن. علی حسن آئیے بھائی. علی حسن یہ وسیم حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں جو اس محفل کی رونق ہیں, روح رواں ہیں, بہت محنت کرتے ہیں اس پروگرام کو سجانے کے لیے. وسیم صاحب. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فراود و کرتایم تمترات کما امتایم والسارین. شاباش شاباش. ان کے بعد بطول زہرا. بطول زہرا. بطول زہرا انہی علی حسن کی بہن نہیں آئی. کہکشاں زہرا. آئیے کہکشاں زہرا. السلام علیکم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے دیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر دو ذرا تشریف لے آئے. آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. ادھر آ جائیں جی. تشریف رکھیں. علی جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد سعادت نقوی صاحب امام جمع والجماعت ہمارے بیچ تشریف لے آئیں. ہم باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں. لیجیے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین اور آسماں پہ کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے.
شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. السلام علیکم. علی جناب مولانا ڈاکٹر سید احسن اختر صاحب قبلہ بھی ہمارے بیچ تشریف لے آئے. باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. ان کے بعد زہرا تشریف لائیں. زہرا آئیے زہرا جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. کفن پہ کھا کے شفارہ کہ ہم بتاتے ہیں. کفن پہ کھا کے شفارہ کہ ہم بتاتے ہیں. سفر ہمارا ہے زادی سفر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے کیوں تبارک مجلس کے خرچ پر ہے رات. ہے کیوں تبارک مجلس پہ خرچ پر ہے رات. خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. السلام علیکم. حسین عباس آئیے. علی کا نام لکھ رہا ہے میری زبان پر. جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر. مشکل کے کیا مدال جو گھر میں آ سکے. نام علی جو لکھ رہا ہے میرے مکان پر. ان کے بعد محمد مجتبیٰ آئے. السلام علیکم. سجی ہے بزم یہاں نعت کے سنانے کی. سجی ہے بزم یہاں نعت کے سنانے کی. ادب سے آؤ کہ یہ جا ہے سر جھکانے کی. ادب سے آؤ کہ یہ جا ہے سر جھکانے کی. پڑھو درود کہ وہ ذات ہے محمد کی. پڑھو درود کہ وہ ذات ہے محمد کی. قرآن پاک میں جس کی ثنا خدا نے کی. قرآن پاک میں جس کی ثنا خدا نے کی. جب بھی لیتا ہوں تیرا نام مدینے والے. جب بھی لیتا ہوں تیرا نام مدینے والے. میرے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے. میرے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے. کبھی طٰہٰ کہا تجھ کو کبھی یاسین کہا. کبھی طٰہٰ کہا تجھ کو کبھی یاسین کہا. کتنے پیارے ہیں تیرے نام مدینے والے. کتنے پیارے ہیں. ان کے بعد خرم علی آئیے. خرم علی. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. اور یہ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل امر سلام. اور اس دن ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں اپنے رب کے اذن سے اور اس کے امر سے. حتی مطلع الفجر. اور جبکہ کہ فجر بھی نمودار ہو جاتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ان کے بعد منیبہ ہیں نہیں ہے ابھی. محمد غازی آئیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. قل هو اللہ احد. اے محمد ان سے کہہ دو اللہ واحد ہے. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی مثل نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے منیبہ آئیے. شاباش آئیے بیٹھ جائیے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآت اللہ سمت. پڑھیے. قرآت اللہ سمت. لم یولد ولم یولد فلم یکن لہ کفوا احد. شاباش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے بعد محمد امیر آئیے. محمد امیر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان کے بعد فاطمہ مہدی آئیے. السلام علیکم. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا. سر تو دیا حسین نے سجدہ بچا لیا. سر تو دیا حسین نے سجدہ بچا لیا. دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہے. دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہے. کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں. روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں. تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا. تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے بعد آنیسہ اختر
آئیے. آئیے انیسہ اختر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شایان رضا صاحب. شایان رضا آئیے. السلام علیکم. چراغ ظلم کا ہنس کر بجھا گئے ازگر. چراغ ظلم کا ہنس کر بجھا گئے ازگر. ستم کا سارا تکبر مٹا گئے ازگر. ستم کا سارا تکبر مٹا گئے ازگر. کیا ہے وار تبسم کا ایسا مقتل میں. کیا ہے وار تبسم کا ایسا مقتل میں. لقب بھی نن مجاہد کا پا گئے ازگر. لقب بھی نن مجاہد کا پا گئے ازگر. اٹھے گا امن جہاں میں سوال بے عت کا. اٹھے گا امن جہاں میں سوال بے عت کا. وہ کم سنی میں شجاعت دکھا گئے ازگر. وہ کم سنی میں شجاعت دکھا گئے ازگر. تو کیا ہے اور تیری فوج ہرملا کیا ہے. تو کیا ہے اور تیری فوج ہرملا کیا ہے. تجھے یہ آئینہ ہنس کر دکھا گئے ازگر. تجھے یہ آئینہ ہنس کر دکھا گئے ازگر. سبحان اللہ. ان کے بعد سارہ زیدی. سارہ زیدی تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں. سارہ زیدی. بس آخری آئیے سارہ زیدی. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات، باب العلم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت پر ایک اسلامی کمپٹیشن کا انعقاد یہاں اشرف المساجد میں منعقد کیا گیا تھا. اسی کے سلسلے میں آج یہاں انعامات تقسیم کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. یہ سلسلہ بچوں کا تلاوت کا اور نعت و منقبت کا یہ فہرست یہیں مکمل ہوتی ہے. اس سلسلے کو اب ہم آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے درمیان جو تاجدار ناظم صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ مختصراً تبرکاً اپنے اشعار پیش کریں. اور ان کے بعد وسیم امروی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. تبرکاً 2 شعر پڑھ لیں گے. تشریف لے آئیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ 10 کی پرائز ہے تاجدار ناظم صاحب کے ساتھ. ٹاپ 10 کی پرائز ان کی طرف سے. حاضرین السلام علیکم. 2-3 شعر نعت پاک کے کہ مدحت میں کروں یہ تو فقط ان کی عطا ہے. مدحت میں کروں یہ تو فقط ان کی عطا ہے. اعزاز ازل سے میری قسمت میں لکھا ہے. اعزاز ازل سے میری قسمت میں لکھا ہے. اور ہر آیت قرآن میں انہی کی ہے تجلی. ہر آیت قرآن میں انہی کی ہے تجلی. ہر لفظ میں قرآن کے محمد کی ثنا ہے. اور مقطع کہ ہوں ان کی غلامی میں ازل سے قسم حق کی. ہوں ان کی غلامی میں ازل سے قسم حق کی. ہر شعر یہاں تاج کا خود بول رہا ہے. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری محافل کو لائیو دکھانے میں ان کا غدیر صاحب کا اور سلمان صاحب کا بہت بڑا تعاون رہتا ہے. ہم یہ کافی دور تک ہماری لائیو محافل دکھائی جا رہی ہیں. تو غدیر صاحب اس سلسلے میں بھی اور منقبت میں بھی ان کا محافل میں شرکت رہتی ہے. میں غدیر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی 2-3 شعر مختصراً تبرکاً پیش کریں. حاضرین محفل السلام علیکم. 4 مصرع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ ہر دور ہر جہان نے کہا یا علی مدد. ہر دور ہر جہان نے کہا یا علی مدد. ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد. ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد. اور گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا. گرتا ہوا زمین پر بچہ سنبھل گیا. بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد. بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد. بہت بہت شکریہ. غدیر صاحب کے بعد میں درخواست گزار 2 شعر پڑھ لیں تبرکاً. 4 مصرع پڑھ لیں. وسیم امروی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تبرکاً شرکت. ارے اب جو کہ سامنے میں پڑھ دیتا ہوں. نعت کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں تھوڑے بطور خاص کے. سردی وردی گرمی ورمی رستہ وسطہ کیا. سردی وردی گرمی ورمی رستہ وسطہ کیا. عشق نبی کے پاک سفر میں تھکنا وکنا کیا. بزم رسول پاک میں آ کر ان کا کیا. آقا سے خیرات ملی ہے تیرا میرا کیا. اور 7 فرشتوں کے بیٹھے ہیں عزت والے لوگ. 7 فرشتوں کے بیٹھے ہیں عزت والے لوگ. بزم نبی میں آ سکتا ہے ایسا ویسا کیا.
بزم نبی میں آ سکتا ہے؟ ایسا ویسا کیا. اور شعر بطور خاص یہ میں اس تنظیم کی نظر کر رہا ہوں جو اس خوبصورت بزم کو سجائے ہوئے ہے کہ جذبے کام آتے ہیں ان کی بزم سجانے میں. جذبے کام آتے ہیں ان کی بزم سجانے میں. منصب ونصب دولت وولت پیسہ ویسا کیا. منصب ونصب دولت وولت پیسہ ویسا کیا. اور بچوں کی نظر یہ شعر کہ آقا کے دیوانوں دیکھو نیک عمل کرنا. آقا کے دیوانوں دیکھو نیک عمل کرنا. لوگ نہ کہہ دیں باتیں کی بس سیکھا ویکھا کیا. لوگ نہ کہہ دیں باتیں کی بس سیکھا ویکھا کیا. اور ان کے کرم سے مقطع حاضر کرتا ہوں بس. آقا نے لکھوا لی مجھ سے نعت وسیم اپنی ورنہ مجھ ایسے کمتر کا لکھنا وکھنا کیا. وسیم امروی صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات اب ہم درخواست کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید افروز مجتبیٰ صاحب قبلہ سے کہ وہ آج کے موضوع پر اپنے افکار عالیہ سے نوازیں. میں یہ عرض کر دوں کہ جی تاجدار ناظم صاحب کی جانب سے آج کے جو ٹاپ 10 بچوں کے انعامات ہیں وہ ہمارے تاجدار ناظم صاحب کی جانب سے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے اس منعقد پروگرام میں جہاں ہمارے سلیم صاحب کا بھی خاص تعاون رہتا ہے, مجاہد عباس صاحب کا بھی خاص تعاون رہتا ہے, عارف صاحب کا اور وسیم حسن صاحب اس کے روح رواں رہتے ہیں, فہیم حیدر صاحب, ناز اختر صاحب, وسیم حیدر نقوی صاحب, ان لوگوں کا خاص خصوصی تعاون رہتا ہے. اس کے علاوہ مجاہد عباس صاحب ہمارے صحافت کے روزنامہ صحافت کے فوٹوگرافر ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں عالی جناب مولانا افروز مجتبیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حکم ہو رہا ہے 2 شعر میں سنائی دیتا ہوں. جی سماعت فرما لیں کہ مرتضیٰ کے کل گھرانے کی الگ ہی بات ہے. مرتضیٰ کے کل گھرانے کی الگ ہی بات ہے, فاطمہ کے آستانے کی الگ ہی بات ہے, اور ہیں یہاں سب فاتح بدر و حنین و کربلا. ہیں یہاں سب فاتح بدر و حنین و کربلا, مصطفیٰ کے سمدھیانے کی الگ ہی بات ہے. ہیں یہاں سب فاتح بدر و حنین و کربلا. ہیں یہاں سب فاتح بدر و حنین و کربلا, مصطفیٰ کے سمدھیانے کی الگ ہی بات ہے. اور منقبت قیصر نے مولا کی سنائی بزم میں, کربلا جا کر سنانے کی الگ ہی بات ہے. منقبت قیصر نے مولا کی سنائی بزم میں, کربلا جا کر سنانے کی الگ ہی بات ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مولانا افروز مجتبیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے, اور درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر. شکر گزار ہوں میں باب العلم فاؤنڈیشن کا اور ان کے روح رواں جناب وسیم حسن صاحب اور ان کے ساتھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں پر کام کرنے والے اساتید اور جو بھی, چاہے وہ خواہران میں سے ہوں چاہے برادران میں سے, اور ان کے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو آج کے دور میں دین کے سلسلے میں بیدار کرنے کے لیے آگے بڑھایا, وقت دیا. خدا ان کی اس خدمت کو, ان کے اس اجر کو, ان کے ان زحمتوں کو قبول فرمائے, اور اپنی طرف سے خزانہ خاص سے, رحمت خاص سے ان کو نوازے انشاءاللہ. بہت ہی اچھی تحریک ہے یہ, جو آج کے دور میں بچوں کو دین سے منسلک کرنے میں بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے. اور دین سے منسلک کرنا
ہم چونکہ ایک ایسے خاص معاشرے میں ہیں جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے اور بہترین زندگی کو سجانے کے لیے بہترین انداز میں قرآنی تعلیم اور اہل بیت کی تعلیم بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خود قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام را، اس کے بعد میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ہم جو انسانیت ظلمات میں اور تاریکیوں میں اور مصیبتوں میں، بلاؤں میں، برائیوں کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے، اس کو ہم روشنی دکھائیں اور نور کی طرف لے چلیں۔ تو یہ انسان کی مکمل زندگی ہے۔ اور آج کے دور میں بچوں کی اہمیت، بچیوں کی اہمیت پوری دنیا میں واضح ہو چکی ہے کہ ایک بچی اسلام کے ایک حکم کی پابندی کرتے ہوئے پوری دنیا کو ہلا دیتی ہے۔ ایک اسکارف، ایک برقع، ایک حجاب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، وہ اسلام کے ایک چھوٹے سے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ اب سوچیں اگر سب لوگ اس پر عمل کرنے لگیں اور اسلام کے تمام قوانین پر عمل کرنے لگیں تو شیطانی طاقتوں کا کیا حشر ہوگا۔ ایک بہت ہی بچوں سے کے حساب سے بھی شاید آئندہ کے لیے مفید ہو، اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی یہ بات اہم ہوگی کہ ایک رپورٹ شائع ہوئی اسرائیل کی طرف سے۔ ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہوگا تو 313 مومن ہوں گے ان کے ساتھی، یہ ایک روایت مشہور ہے۔ تو یہ کہا جاتا تھا اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، سیٹلائٹ چھوڑے جا رہے ہیں، وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے پورا دنیا کا نظام، اس میں یہ 313 کی فاقڑی کیا کرے گی۔ لیکن اسرائیلی رپورٹ بتاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ جب ہم نے جنرل قاسم سلیمانی صاحب کے ایک فرد کو دیکھا کہ جس نے 5 ملکوں کی سیکورٹی کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، تو اگر ایسے 313 ہوں گے تو پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گے۔ یعنی آج دنیا جو ہے اس نظریے کو قبول کر رہی ہے جو ہماری روایات میں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جب ہوگا تو یہ پورا کا پورا نظام ان کے اختیار میں چلا جائے گا، اور امام کی خدمت میں وہی شخص پہنچے گا جو ابھی سے قرآن پڑھے گا، جو ابھی سے دین کی پابندی، احکام کی پابندی کرے گا، اخلاق کی پابندی کرے گا، علم حاصل کرے گا، ٹیکنالوجی حاصل کرے گا، اپنے آپ کو اس لائق بنائے گا کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ بن سکے۔ آج امروہہ کے حالات کو دیکھ کر بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے، اگرچہ اب تھوڑا سا ہم بیدار ہو چلے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پورے علاقے میں امروہہ کے سادات کی حکومت تھی، زمیندارانہ تھا، ان کے اثر و رسوخ تھے، وہاں پہ ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں ایک ایسا کام کرنے کے لیے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کام کے لحاظ سے گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کوئی بھی کام کرے، لیکن ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ کیوں آ گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں رہا، نہ دین کا علم رہا، نہ دنیا کا علم رہا۔ لہٰذا میں تمام بچوں سے، بچیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، دونوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ انشاءاللہ بعد میں آپ آفیسر بنیں، آپ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے پوسٹوں پر فائز ہوں، بڑے بڑے کہتے ہیں کارنامے انجام دیں، آپ آسمانوں کا سفر کریں اور آپ کے اشاروں پر سورج و چاند جو ہیں وہ حرکت میں آئیں اور وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں بہت زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں پر اپنے اشعار پیش کیے، قرآن کی آیات پیش کیں اور کہتے ہیں دعائیں پیش کیں،
خاص کر بزرگ شعراء جو انہوں نے اپنا کلام پیش کیا، یہ سب ہماری قوم کی ترقی کا باعث ہے، بیداری کا سبب ہے۔ شعراء حضرات سے بھی اور تمام اساتذہ سے بھی میری درخواست یہی ہے کہ اور زیادہ اسلام کا مطالعہ کریں تاکہ اسلام کے حقائق کو پیش کر سکیں۔ دوسرے ایک مسئلہ بس یہاں پر بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو یہاں پر قرآن وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے اس میں خاص کر ہمارے جو خواتین قرآن وغیرہ پڑھاتی ہیں تو جتنا انہوں نے سیکھا ہے وہ پڑھاتی ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، بہت خدا جزائے خیر دے ان کو۔ لیکن ہر چیز میں انسان کو علمی خزانے سے، علمی کہتے ہیں آبشار سے منسلک رہنا چاہیے۔ اس لیے وسیم صاحب سے یا اس طرح کے جو اور دوسرے جو لوگ ہیں، خود مولانا ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ ان تمام خواتین کو جو قرآن پڑھا رہی ہیں گھروں میں، ان کو بلا کر ان کے قرآن کو کہتے ہیں اور زیادہ اپڈیٹ کیا جائے اور زیادہ اچھی روش سکھائی جائے۔ پہلے 6 مہینے میں سال میں قرآن ختم ہوتا تھا، اب بہت سی ٹیکنیک آ گئی ہے کہ آپ 1 مہینے میں بچے کو قرآن پڑھنا سکھا سکتے ہیں، 2 مہینے میں سکھا سکتے ہیں، 3 مہینے میں سکھا سکتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ روش موجود ہے، ہم اساتذہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ میدان میں آئیں اور ان سب کو جمع کریں تاکہ ان بچوں کی صحیح طریقے سے قرآن کی تعلیم ہو سکے، کیونکہ ابھی بعض چیزیں ویسے تو بچوں کے جس لیول میں ہیں اس میں بہت اچھا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں اس اعتبار سے تلفظ کے لحاظ سے، مخارج الفاظ کے لحاظ سے ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں قدم اٹھائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بچے آئندہ کے مفسر قرآن بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عامل قرآن بنیں گے انشاءاللہ، اور جو لوگ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مرتبہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جناب افروز مجتبیٰ صاحب قبلہ اپنے افکار عالیہ سے نواز رہے تھے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا ڈاکٹر احسن اختر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ چند کلمات آئیے حضرات، نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں مولانا ڈاکٹر سید محمد سعادت صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، بچوں اور خواتین، میں نے اس سے پیشتر جتنی بھی یہ تقریبات ہوتی رہی اور یہ جلسے ہوتے رہے ہیں، حاضر ہوتا ہی ہوں میں بہر طور، اور اس میں اپنے مشوروں سے بھی پوری طرح آگاہ کرتا رہا ہوں، پہنچاتا رہا ہوں جو میری ناقص رائے ہے وسیم میاں کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ واقعی ایک بہت اہم خدمت ہے، یہ پرخلوص بے لوث خدمت ہے ان لوگوں کی۔ اللہ نے اپنے اجر سے یقین نوازے گا اور نواز رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک وہ یہ اس کا رخ جو ہے یہ کچھ بدل گیا اور بدل رہا ہے غیر ارادی طور پر۔ جو ہمارے ارباب حلوہ اس پروگرام کے، ان کے ہاں غیر ارادی طور پر کچھ تبدیلی آ رہی ہے جس کا وہ احساس نہیں کر پا رہے۔ میں نے بارہا ان سے اس بات کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ بچوں کو جمع کرنا یقیناً ضروری ہے، کیونکہ بچے ہی آگے بڑھنے والے ہیں اور بچے ہی تمام موضوعات و مسائل سے واقفیت حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن بچوں کے ساتھ ان کے والدین اور ان کے سرپرستوں کو بھی اسی طرح دلچسپی کے ساتھ آنا چاہیے جس طرح کے بچے آتے ہیں۔ ابھی تک وہ کامیابی ارباب حلوہ نے حاصل نہیں کی۔ خواتین ضرور آ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی اس لیے چونکہ کوئی بچی پڑھنے والی ہے تو بچی کے ساتھ یقیناً ماں آئے گی یا بہن آئے گی، لیکن جیسے کہ ماں اور بہن بچی کے ساتھ آتی ہے، اسی طرح بچے کے ساتھ بھائی یا باپ آئے تو ان بچوں کو تو زیادہ نہیں ملے گا، ان آنے والوں کو یقیناً کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی تھی میں نے وسیم میاں سے کہ یہ پروگرام جو ہیں یہ ہر محلے میں، چونکہ تقریباً ہر محلے کے بچے ہوتے ہیں،
ہر محلے میں مسجد بھی فراہم ہے، اذاخانے بھی فراہم ہے، وہاں پر یہ منعقد کریں، اور وہاں جو کامیاب سے کامیاب تر بچے ہوں ان کو یہاں پر لا کر روز یعنی ہر مستقل طریقے پر نہ کریں، بلکہ وقتاً فوقتاً جب ان کے یہاں کامیابی ہو تو ان کو جمع کرنے کے ان کو دکھائے، تاکہ ان بچوں کے اندر ایک جذبہ ارتقاء کا پیدا ہو۔ یہاں پر وہ ارتقائی جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا یقیناً، لیکن آپ کہیں سے اٹھا کر یہاں لائیں گے تو نفسیاتی طور پر اس میں ایک بات یہ پیدا ہوگی کہ ہم وہاں پہ میں کامیاب ہوا تو اب یہاں آیا ہوں، تو وہ کامیابی کی دوسری منزل ہو جائے گی۔ اب یہ اس میں ایک بات اور پر یہ جو سامنے آ رہی تھی، خاص طور پر مجھے کہنا تھا کہ وقت کا لحاظ اور وقت کی پابندی کا بھی اس میں تصور پیدا ہونا چاہیے بچے کے اندر بھی اور آنے والوں کے اندر بھی، اس لیے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہی بنیاد ہے مذہب کی۔ اگر وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاں وقت کی پابندی کا لحاظ کبھی نہیں برتا گیا، ہم بہت سے تمام ارکان بیاناتے ہیں لیکن وقت کے احساس ہم نہیں کرتے۔ تو بچے کے اندر وقت کا احساس پوری طرح پیدا کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے بطور خاص، چاہے کہ آپ کسی مسجد میں کریں، کسی اذاخانے میں کریں، کہیں کریں، وقت کا پوری طریقے سے احساس رکھیں۔ اس لیے وقت جو ہے وہی چیز تمام موضوعات کی اور تمام مسائل کی بنیاد ہے۔ بچوں نے تو خیر بچے محنت کرتے ہیں، بچیاں بھی محنت کر رہی ہیں، اور یقیناً جو لوگ اس طرح متوجہ ہیں کہ ان کو آگے بڑھایا جائے وہ بھی لائق تشکر ہیں کہ بھئی وہ محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور یقیناً آگے بڑھیں گے بچے۔ لیکن میں نے جو بار بار کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جمع ہونے کا موقع ملے ہیں، جتنے بچے ہیں ہمارے یہ 20 25 15 بچے ہیں، تو جو لوگ ان کے ساتھ آئیں وہ اور کچھ لوگ اور بھی آئیں تاکہ ان کو کچھ ملے۔ وہ زیادہ لیں گے، بچے کم لیں گے۔ یہاں بچہ اپنی صلاحیت کے مطابق لے گا، آنے والے اس کے گارجین جو ہیں، سرپرست جو ہیں، یا اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے لیں گے۔ تو یہاں سے جو فیض حاصل ہوگا وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ کی باب العلم یہ جو فاؤنڈیشن ہے، آپ نے دروازہ کھولا ہے، تو اس دروازے میں آنے کو ہر ایک کو موقع دیجیے، ہر ایک کو بلائیے تاکہ وہ آ کر صحیح معنی میں علم کا فیض حاصل کریں۔ تو باہر تو یہ مجھے عرض کرنا تھا، اور محنت کر ہی رہے ہیں آپ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اس خدمت میں کرنے کا اجر عطا فرمائے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس طرف متوجہ رہیں اور ہماری قوم کے بچے، جوان اور بوڑھے صحیح معنی میں اپنے مقام کو پہچاننے کی طرف۔ شکریہ۔ ابھی قبلہ و کعبہ مولانا ڈاکٹر سید محمد سعادت نقوی صاحب اپنے افکار عالیہ سے نواز رہے تھے۔ قبلہ و کعبہ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی بار اس کا جو سلونی کا بلڈنگ ہے اس میں یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا والدین کا، تو یہ آپ بھی قبلہ ہر مرتبہ تاکید کرتے ہیں، اور میں نے بھی یقین مانیے گا کہ میں نے اس بار تو یہاں تک کہا تھا کہ جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں آئے گا ہم اسے انعام نہیں دیں گے۔ یہ یاد ہوگا جب ٹیسٹ ہوا تھا آپ کا تو میں نے یہ والی بات کہی تھی سب سے کہ جو بچہ اپنے والد یا والدہ کو نہیں لائے گا ساتھ میں ہم اسے انعام نہیں دیں گے۔ اب آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ کا، آپ کو انعام لینا ہے یا نہیں لینا؟ ہم مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بچے اپنے والدین کو ساتھ میں لائیں تو اچھا لگے گا، جگہ بھی ہماری بھری ہوگی اور انہیں بھی کچھ حاصل ہوگا، انہیں اچھا بھی لگے گا ان کے بچے کو انعام مل رہا ہے۔ تو اگر آج ہم ایسا کریں کہ جو بچے اپنے والد کو نہیں لائے ان کا انعام روک لیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ بتائیے۔ لیکن آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیے، دیکھیے یہ اسلامی کمپٹیشن ہے، اگر آپ کے ساتھ آپ کے والد آئیں گے تو ان کو بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے کو آج انعام مل رہا ہے، اور آپ کو بھی خوشی ہوگی، ہے نا؟ تو اس بات کا خیال رکھیے، بار بار کہنے کا موقع اس میں والدین کی دلچسپی کی کمی ہے۔ ملے گا
चलो बैठो। बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जो इनाम ये मुकाबला हुआ था इसमें मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 ये दो ग्रुप में मुकाबला होता है, एक 14 साल तक के बच्चों का और एक 15 साल से ऊपर के लोगों का। तो इसमें टॉप 10 बच्चे यानी ए ग्रुप में 13 बच्चे हैं और बी ग्रुप में 11। तो मैं उनके नाम पुकारता हूँ। मैं सबसे पहले मोहम्मद शायान रज़ा जिन्होंने 40 में 35 नंबर हासिल करके फ़र्स्ट इनाम हासिल किया है, शान मेहदी साहब के साहबजादे हैं। मुझे लगे कि जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके वालिदैन के नाम के साथ आनी चाहिए बात, ताकि उनकी कारकर्दगी के सामने आए और पता चले कि कौन कर रहा है मेहनत। हाँ जी, ये शान मेहदी साहब के साहबजादे हैं। दूसरा नंबर हबीबा ताजदार बिनते ताजदार नाजिम साहब, हबीबा ताजदार बिनते ताजदार नाजिम साहब। और दूसरा ही इनाम फरवा बतूल बिनते ज़फ़रयाब हैदर साहब मोहल्ला गुजरी, इन्होंने 40 में 34 नंबर दोनों ने हासिल किए हैं, फरवा बतूल और हबीबा ताजदार। जी 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 जी, ये दोनों बच्चियाँ आ गई हैं तो अपना इनाम हासिल करें। दोनों ने दूसरा नंबर हासिल किया। आगे आइए। इनके बाद अरीब असगर, अरीब असगर, आप बेटा आगे जाइए, आगे जल्दी जल्दी ले लीजिए, 1 मिनट रुको। अरीब रुको। ये अरीब असगर साहब तीसरा नंबर, इन्होंने 32 नंबर हासिल किए। ये मास्टर इरफान हैदर साहब के साहबजादे हैं। इनके बाद गाजी रज़ा वल्द हैदर रज़ा मोहल्ला मजपोता, इन्होंने 31 नंबर हासिल किए हैं। इनके बाद फ़ातिमा मेहदी, ये भी शान मेहदी साहब की बेटी हैं, इन्होंने 29 नंबर हासिल किए हैं। सानिया ज़हरा बिनते कैसर मुज्तबा, सानिया ज़हरा बिनते कैसर मुज्तबा। आइए बेटा। अनमता जी 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 जी, अनमता बतूल बिनते हिलाल मेहदी, लीजिए। सानिया ज़हरा, अनमता बतूल बिनते हिलाल मेहदी मोहल्ला शफात पोता मोहम्मद। इमरान हुसैन वल्द कामिल हुसैन मोहल्ला गुजरी, ये 8वें नंबर पे हैं। और इसी 8वें नंबर पे रबाब फ़ातिमा बिनते आरिफ हसन मोहल्ला मजापोता, इन्होंने 26 नंबर हासिल किए। इनके बाद रहमत बिनते अली अब्बास मोहल्ला शफात पोता, इन्होंने 25 नंबर हासिल किए। रहमत बिनते अली अब्बास साहब मोहल्ला शफात पोता। जल्दी आ जाएँ। 10वें नंबर पे भी 2 लोग हैं। 10वें नंबर पे फ़रहान हैदर साहब वल्द इरफान हैदर साहब मोहल्ला मजापोता, फ़रहान हैदर वल्द इरफान हैदर मोहल्ला, ये तो शफात पोता के हैं, इरफान हैदर साहब के, हाँ गलती से लिखा गया। इन्नमा नकवी बिनते कामिल हुसैन मोहल्ला गुजरी, इन्नमा नकवी बिनते कामिल हुसैन मोहल्ला गुजरी। आइए जल्दी आइए। ये ए ग्रुप की लिस्ट पूरी हो चुकी है। इन्नमा ये हैं जी, ये ए ग्रुप के लोग थे। और बी ग्रुप में सबसे पहला नंबर है मोहम्मद हसीब वल्द इरफान हैदर साहब मोहल्ला शफात पोता, मास्टर इरफान हैदर बाकरी साहब के साहबजादे हैं। ये पहला इनाम दूसरे ग्रुप में हासिल किया इन्होंने, इरफान बाकरी साहब के साहबजादे हैं मोहम्मद हसीब साहब। दूसरा नंबर अबुल हसन जैदी साहब वल्द ज़फ़रयाब हैदर साहब मोहल्ला गुजरी, इन्होंने 31 नंबर हासिल किए हैं। बुशरा अब्बास बिनते अली अब्बास मोहल्ला शफात पोता, इन्होंने 28 नंबर हासिल किए हैं। बुशरा अब्बास बिनते अली अब्बास साहब मोहल्ला शफात पोता। इनके बाद सलमान अली साहब वल्द हैदर अली साहब घेर करम अली ख़ां, ये बहुत सरगर्म हैं, ये इनके ज़रिए लाइव दिखाया जा रहा है प्रोग्राम। ज़हीन फ़ातिमा बिनते सुहेल अब्बास मोहल्ला शफात पोता, ज़हीन फ़ातिमा बिनते सुहेल अब्बास मोहल्ला शफात पोता। 6ठे नंबर पे हुसैन नकवी
حسین نقوی ولد مسٹر ناز محلہ گزری. اور چھٹے نمبر پہ غدیر صاحب ولد دائم رضا صاحب. غدیر صاحب ولد دائم رضا صاحب. 7ویں نمبر پہ حسن علی صاحب ولد شجر علی صاحب محلہ شفاعت پوتا. حسن علی ولد شجر علی محلہ شفاعت پوتا. 8ویں نمبر پہ عریض نقوی ولد کمال اختر محلہ شفاعت پوتا. عریض نقوی ولد کمال اختر صاحب محلہ شفاعت پوتا. 9 نمبر پہ سیدہ نقوی بنت منور حسین صاحب محلہ شفاعت پوتا. سیدہ نقوی بنت منور حسین صاحب محلہ شفاعت پوتا. اور 10ویں نمبر پہ دانیال نقوی ولد سہیل صاحب محلہ شفاعت پوتا. دانیال نقوی. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلی بار کہ جو بچے یہاں نہیں ہوں گے تو ہم ان کو انعام ان کے گھر نہیں بھجوائیں گے. آپ کو یہاں آنا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے علماء موجود ہیں. اتنے لوگوں کے بیچ میں ہم آپ کو انعام دیتے ہیں تو گھر بیٹھ کے انعام لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے. میں ان کا بھی نام پکارتا ہوں. مریم زہرا ڈاٹر آف جمال افسر صاحب. مریم زہرا جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے. بطول بانو بنت عابد حسن صاحب. محمد شایان ولد شان مہدی صاحب. ختیجہ بنت یوسف علی خان صاحب. تو یہ تو آپ لکھوا دیتے ہیں ان کا نام پہلے سے بتانا پڑتا نا. کیا نام بتا رہے ہیں گا؟ خوشبو. ایک نام اور بتا رہے ہیں خوشبو. اگر ہیں تو وہ ان کا بھی قرآن مکمل ہوا ہے, وہ بھی آ جائیں. آئیے خوشبو. جی ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.